قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواہ البخاری۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والمرسلین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مقدس مطہر کے لیے۔ نماز اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض کی ہے، اور نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہم اس نماز کو پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الصلاۃ معراج المؤمن، نماز جو ہے یہ مومن کی معراج ہے، یعنی اسے اللہ تعالیٰ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، اپنے رب کے سامنے سرمسجود ہو کر مناجات کرتا ہے۔ تو یہ نماز ہم جب اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھنا بھی ہمیں اسی طرح ہے جس طرح پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے۔ تو اگر نماز کے اندر ہم سے کوئی کمی کوتاہی رہ جائے گی کہ جس طرح شریعت نے بتایا ہے، اللہ کے نبی نے بتایا ہے، تو ثواب ہمیں پورا نہیں ملے گا۔ مقصد نماز پڑھنے کا اللہ کی رضا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اگر طریقہ آپ نے لینا ہے تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ نے ہر عمل کرنا ہے۔ تو جتنے بھی اعمال ہیں ہماری زندگی سے متعلق ہوں، عبادات سے متعلق ہوں، شریعت کے دیگر احکام ہوں، تو وہی عمل قابل قبول ہے جو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا۔ بلکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، فرمایا کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو میرے طریقے کے مطابق، میرے عمل کے مطابق، میرے حکم کے مطابق نہ ہو، فہو رد، وہ مردود ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں، کوئی اجر نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا، سورہ محمد 26واں پارہ اور آیت نمبر 13، فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے اور بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرو گے وہ قابل قبول ہے، ورنہ اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ جو عمل ہم اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کریں گے وہ قابل قبول ہے، اس کا ثواب ہے۔ بھلے جس کام کو ہم جتنا مرضی ثواب سمجھ کر کرتے رہیں، اگر اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں، اس کا کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں، وہ ضائع ہوگا، وہ ہماری صرف ایک وقت ضائع کرنے والی بات ہوگی، اس کا کوئی اجر اور ثواب نہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے جو لوگ کہتے ہیں جی اپنی مرضی سے جیسے مرضی اللہ کو راضی کرے، نہیں۔ جس طرح جس ہستی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو ان کے طریقے کے مطابق ہم کوئی بھی عمل کریں گے، وضو ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہے تو وہ قابل قبول ہے۔ اگر اپنی مرضی سے کر رہے ہو تو وہ قابل قبول نہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے۔ ہم کھڑے ہوں گے، پہلے کیا کریں گے؟ پہلے ثنا پڑھیں گے، اللہم باعث بینی، جو دعا ہے کس کو آتی ہے وہ پڑھیں گے، اگر نہیں آتی تو ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ، پھر سورج ملائیں گے، رکوع جائیں گے، رکوع سے کھڑے ہوں گے، 2 سجدے کریں گے، اور پھر اسی طرح سے ہم اپنی دیگر نماز مکمل کریں گے۔ اور رکوع کے بعد 2 سجدے ہیں۔ اگر اپنی مرضی سے کوئی پڑھنے والا ہے تو وہ پہلے 2 سجدے کرے، پھر کھڑا ہو جائے، پھر ثنا پڑھے، سورج ملائے، اور پھر اتحیات کرے، اتحیات کے بعد پھر 2 سجدے کرے اور پھر سلام پھیر دے۔ یہ طریقہ ہر بندہ کہے گا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ طریقہ نہیں بتایا،
جو طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے اس کے مطابق ہم نے نماز پڑھنی ہے. اگر اللہ کے نبی کے طریقے کے علاوہ پڑھیں گے اس کا کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں، کچھ بھی نہیں ملے گا، وہ ہمارا وقت ضائع ہونے والی بات ہے. آج چند باتوں کی طرف نشاندہی کروں گا تاکہ کسی کے اندر کوئی خامی کوئی خرابی ہے تو وہ اپنی دور کر لے. سمجھنا ہے، بعد میں پوچھ سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ بندہ کہے کہ دیکھو جی ہمیں تو اس کی سمجھ ہی نہیں آئی، اسپیکر میں آواز ہی نہیں آئی. حالانکہ خطبے کے دوران اگر کوئی بندہ مسجد میں آتا ہے تو 2 نفل پڑھے اور بیٹھ جائے، لیکن ہم 8 نفل نیند کر بیٹھ جاتے ہیں اور جمعے کا ثواب، خطبہ سننے کا ثواب ہم ضائع کر کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ جمعے کا مقصد ہی ضائع ہو جاتا ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. وہ نوافل اگر آپ نے پڑھنے ہیں تو وقت سے پہلے آ کر پڑھ سکتے ہیں، یا جمعے کے بعد 4 نفل جو اجازت ہے آپ وہ پڑھ سکتے ہیں. اب خطبے کے دوران آپ 8 یا 10 نفل پڑھتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے. اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے؟ ابو داؤد یا ابن ماجہ کے اندر وہ حدیث موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے، مسجد نبوی ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی مسجد میں داخل ہوئے، دوسرے صحابہ بھی ہیں. اب دیکھیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری اور فرما برداری کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے جیسے کہا کہ وہیں بیٹھ جاؤ، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر نہ ہو، سارے صحابہ وہیں بیٹھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جوتوں پہ کھڑے تھے، وہیں بیٹھ گئے، کہیں میں آگے پیچھے ہوا نہ فرمانی نہ ہو جائے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ عبداللہ تم آگے آ جاؤ، جو گردنیں پھلانگ رہے تھے میں نے ان سے کہا ہے کہ وہیں بیٹھ جاؤ جہاں کی جگہ ملتی ہے، آگے نہ ہو. ایک حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا باقاعدہ کہ اگر خطبے کے دوران آتے ہو تو 2 رکعت پڑھ کر بیٹھو. خطبے کے دوران آؤ تو 2 رکعت پڑھ کر بیٹھو، یعنی 2 نفل پڑھ کر بیٹھو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم 4 یا 6 یا 8 پڑھنا شروع کر دو. اگر کسی نے زیادہ پڑھنے ہو تو وہ وقت سے پہلے آ کے پڑھ لیا کرے. خطبہ شروع ہو جائے اس کے بعد کوئی نفل جو بندہ پہلے سے بیٹھا ہوا ہے پڑھ چکا ہے، دوبارہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. جو درمیان میں آیا صرف وہی 2 نفل پڑھے. اس کے علاوہ آپ توجہ نفلوں پہ کرو گے. جو خطبے کے دوران مسائل بتائے جا رہے ہیں اس سے آپ کیا ہو جاؤ گے، اس سے یعنی ان کو نہ سن سکو گے نہ سمجھ سکو گے. لہذا چند ایک باتیں آپ کے سامنے کرنی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ پیش ہے. صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. جب نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے پیغمبر نے جواب دیا اور جواب دینے کے بعد فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. فرمایا جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. وہ جاتا ہے نماز پڑھتا ہے، دوبارہ آ جاتا ہے. اللہ کے پیغمبر کو پھر سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. تو جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھ کے آ. لہذا 3 مرتبہ ایسا ہوتا ہے. تیسری مرتبہ وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے کریں کہ مجھے طریقہ سکھا دیجیے، مجھے نہیں پتا کہ کیسے پڑھنی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تو جا سیدھا کھڑا ہو، پہلے تو وضو کر، وضو کرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر سیدھا کھڑا ہو کر آپ تکبیر کہو، اور تکبیر کہنے کے بعد پھر جو طریقہ تھا مطلب تھوڑی ٹھہر کے سورت ملا، سورۃ فاتحہ پڑھ، اس کے بعد کوئی سورت پڑھ، اچھی طرح ٹھہر کر وہ پڑھنے کے بعد پھر اطمینان کے ساتھ پھر رکوع میں جا، رکوع میں اطمینان کر. اب وہ کیسے پڑھ رہا تھا؟ جیسے ایک ویڈیو بھی جاری ہوئی، 1.25 منٹ میں ایک بندہ، کسی قوم کا نام لینا مناسب نہیں ہے کہ پٹھان ہو کوئی ہو، مناسب نہیں ہے کہ ویڈیو میں وہ بندہ 1.25 منٹ کے اندر 1 منٹ 15 سیکنڈ میں 6 رکعت نماز پڑھتا ہے. آپ اندازہ کرو 1.25 منٹ کا تو سجدہ نہیں پورا ہوتا. 6 رکعت 1.25 منٹ میں جس بندے نے پڑھی اس نے کیا نماز پڑھی ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اطمینان سے کھڑا ہو اور اطمینان کے ساتھ رکوع کر، پھر رکوع سے کھڑا ہو کے اطمینان سے سیدھا کھڑا ہو کے پھر سجدے میں جا، پھر اطمینان کے ساتھ دونوں سجدے کر. اس طرح اللہ کے پیغمبر نے اس کو طریقہ بتا دیا، یعنی تسلی سے، سکون سے، آرام سے آپ نے نماز پڑھنی.
اور ہم کہتے ہیں نہیں جی میں تو 1.5 منٹ میں یا 1 منٹ میں پڑھ لیتا ہوں، مجھے آپ پڑھنے دو، اگر ٹائم فرضوں میں جماعت میں کم ہو بھائی آرام سے تسلی میں بعد میں پڑھی جا سکتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جلدی نہیں ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سمجھے، نماز وہی ہے جو بندہ تسلی سے پڑھے، آرام سے ان دعاؤں کو پڑھے، بندے کو خود کو بھی پتہ چلے کہ میں نے دعا میں کیا پڑھا ہے، بلکہ ہو سکے تو نماز کو ترجمے سے کبھی وقت ملے تو کتاب سے ترجمے میں پڑھ لیا کرو، پھر بندہ جب نماز پڑھتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ کیا گفتگو کر رہا ہوں۔ آئیے نماز سے پہلے ہے وضو۔ اب وضو کا مکمل طریقے کے طور پر پہلے ہمارا بیان ہو چکا ہے، یہ تفصیل بیان ہو چکی ہے، اور یہ ساری چیزیں پہلے بیان ہوئی ہے کہ یاد دہانی کے طور پر کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم وضو کرنے لگو، سیدنا انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توضؤ بسم اللہ، کہ تم نماز کے لیے جب وضو کرتے ہو تو اس وضو سے پہلے بسم اللہ کہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا نہیں پڑھنا۔ اللہ کے پیغمبر نے بتایا بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی اگر میں نے پڑھ لیا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے پیغمبر نے جو بتایا وہی کرو، اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں۔ پیغمبر اللہ کا ہے، اللہ کا پیغمبر شریعت لے کر آیا ہے، شریعت ہمارے اوپر نازل نہیں ہوئی، اللہ کے نبی پر نازل ہوئی۔ آگے ضرورت ہوتی تو اللہ کے نبی بتا دیتے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھو۔ فرمایا توضؤ بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر وضو کرو، یعنی بسم اللہ اتنے لفظ پڑھنے، اس سے زیادہ پڑھو گے اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی ہو جائے گی، یہ بات یاد رکھو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے پیغمبر نے کہا۔ اور وضو سے پہلے بسم اللہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہے، ذرا غور کیجئے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضو له، اس بندے کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں، اور اس کا وضو نہیں جس نے اللہ کا نام پہلے نہیں پڑھا، یعنی بسم اللہ نہیں پڑھا۔ جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھا اس کا وضو ہی نہیں۔ اگر بندہ بھول جاتا ہے تو وہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اگر جان بوجھ کے وہ نہیں پڑھتا، اگر کسی نے یاد بھی کروا دیا کہ بھائی بسم اللہ کہو، وہ آگے مذاق اڑا دے، چھوڑ یار وضو کر رہا ہوں اس میں بھی بسم اللہ پڑھنے کی کیا ضرورت، اس طرح ٹال مٹول کر دے۔ جب وہ یوں سمجھ لو کہ اس نے جان بوجھ کے نہیں پڑھا، اگر جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھتا وضو سے پہلے، یوں سمجھو کہ اس کا وضو نہیں ہے۔ ہاں اگر بندہ بھول گیا ہے، اس کی عادت ہے بسم اللہ پڑھنے کی، اچانک ذہن سے نکل گیا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، لیکن جان بوجھ کر بسم اللہ کو چھوڑنا یہ صحیح نہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، یہ پہلے میں پورا طریقہ بتا چکا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے، صحیح مسلم کی ہے، سنن نسائی کی ہے، جامع ترمذی کی ہے، ابن ماجہ کی ہے، تمام حدیث کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وضو کے اعضاء کو تین مرتبہ دھو، تین مرتبہ۔ ایک دفعہ اگر آپ کو تسلی ہے کہ صحیح طرح سے دھل چکا ہے تو ایک مرتبہ بھی کافی ہے، اگر دو شک ہے تو دوسری مرتبہ بھی دھو لو، پھر تیسری مرتبہ بھی دھو لو، لیکن 3 سے زیادہ اگر دھو گے چوتھی مرتبہ وضو کے دوران کسی ایک حصے کو بھی آپ نے دھو لیا تو آپ کا وضو نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے میں اس شریعت کے متعلق رہنمائی بھی فرمائی، جس نے ہمیں وضو کا طریقہ بتایا، جس کی سنت سمجھ کر ہم وضو کر رہے ہیں، ان کا طریقہ یہ ہے کہ 3 دفعہ سے زیادہ دھو گے تو وہ وضو نہیں ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ، فرمایا کہ جس بندے نے 3 مرتبہ سے زیادتی کی، زیادہ دھویا، وہ گنہگار بھی ہے، وَظَلَمَ اور ظالم بھی ہے۔ 3 سے زیادہ مرتبہ دھونے میں کیا ظلم ہے بتاؤ؟ لیکن اللہ کے پیغمبر کہہ رہے کہ میری سنت کے ساتھ اتنا مذاق اڑاؤ گے تو یہ ظلم ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا 3 مرتبہ سے زیادہ اگر وضو کے اعضاء کو دھو گے یہ ظلم ہے، اور وضو نہیں، اس سے آپ اندازہ کیجئے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے،
کہ اگر وضو کرتے ہوئے جلد بازی میں جسم کا کوئی حصہ خشک رہ جاتا ہے، بلکہ ایک موقع پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ وضو کیا، حالانکہ پانی کی قلت تھی، وضو کر کے فارغ ہوئے، ایڑی خشک رہ گئی، ایک حصہ پچھلی سائڈ سے تھوڑا سا خشک رہ گیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، فرمایا جن کی ایڑیاں خشک رہ گئی ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اب سارے صحابہ نے جلدی جلدی اپنی ایڑیوں کو دیکھا اور جس کی خشک تھی انہوں نے فوراً دھو لیا۔ اس لیے جلد بازی سے بچنے، خاص کر کے یہ غلطی سردی کے اندر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اس چیز کا بھی خاص کر کے اہتمام کرنا ہے، یہ ہے وضو کی غلطیاں۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انگلیوں کے درمیان خلال نہ کرو۔ اب یہ مختلف حدیث ہے کہ اگر آپ وضو کر رہے ہو تو وضو کو بار بار ایسے کرنا، ایسے، اس چیز سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ ہاں وضو آپ نے کر لیا، آپ کو نظر آیا کہ یہاں پہ پانی نہیں صحیح طرح سے پہنچا تو پھر اس کو آپ اس انگلی سے خلال کر سکتے ہیں، پاؤں کی انگلیاں بھی ہیں اور ہاتھوں کی انگلیاں بھی ہیں۔ اسی طرح جو دوسری حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر فرمایا جب تم وضو کرنے لگو تو مکمل کرو اور انگلیوں کا خلال بھی کرو۔ پہلی حدیث میں منع آ گیا، دوسری حدیث کے الفاظ ہے کہ خلال کرو۔ کیا مطلب؟ مکمل وضو کرنے کے بعد اگر آپ کو شک ہے تو یہ اس طرح کر لو، لیکن دھوتے ہوئے ایسے 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 یہ نہیں، اس چیز سے منع فرمایا، اور بار بار اس کو کرنا یہ نہیں صحیح۔ اور اسی طرح یہ مسح ہے، سر کا جو مسح، اس کا میں نے پورا طریقہ بتایا تھا لیکن پھر بھی لوگ غلطی کرتے ہیں۔ اس طرح سے اس ہاتھ کو گیلا کر کے ایسے کر کے یہاں لے جانا گدی تک، اور پھر یہاں سے یہ واپس یہاں تک لانا، اور یہ شہادت کی انگلی اس طرح کان میں ڈال کر ایسے اندر سے ایسے پھیرنی ہے، اور یہ انگوٹھا کان کے پچھلی سائڈ سے آپ نے ایسے لے آنا ہے بس۔ اور یہ گردن کا مسح کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی ہے، یاد رکھنا یہ نہیں ہے۔ سر کا مسح، اور اگر کسی نے امامہ باندھا ہوا ہے، پگڑی ہے، اس حساب سے وہ اس کے اوپر سے بھی مسح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، مسح ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے سردیاں ہیں، موزوں جرابوں پر مسح، اور کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جیسے خانہ کعبہ کے اندر جو ڈیوٹی پہ مامور ہوتے ہیں انہوں نے اس طرح سے شوز پہنے ہوتے ہیں کہ وضو کی حالت میں جو مکمل اوپر تک سیف ہوتے ہیں ان کو اتارنا بھی مشکل۔ اب ان کے لیے خاص کر کے اللہ کے پیغمبر کے دور سے ہی یہ چیز ثابت ہے کہ وہ ان کے اوپر سے مسح کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور مسح نہیں ہے۔ ہاں ایک مریض ہے، اس کے پٹی بندھی ہوئی ہے، نماز کا اہتمام کر رہا ہے، اگر اس کو گیلا کرے گا تو زخم بڑھ سکتا ہے تو وہ اس زخم والی جگہ سے مسح کرے گا، باقی حصے کو دھو لے گا۔ جیسے یہ بازو ہے، کونی تک دھونا ہے، درمیان میں زخم ہے، اس حصے کو آپ دھو گے، اس کے اوپر مسح کرو گے، ہاتھ گیلا کر کے اوپر والے کو اچھی طرح سے گیلا کرو گے، کیوں اوپر سے ویسے پانی ڈالو گے تو زخم تک پانی آئے گا، پٹی کے اندر بھی جا سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہے آج کل کے دور، میرا اپنا یہ تجربہ ہے، حدیث کے الفاظ نہیں ہے، کہ اگر زخم کو آپ دھونا ہی چاہتے ہیں تو زخم کے اوپر تیل لگا لیں، پانی اندر زخم میں نہیں جائے گا، پانی سلپ ہو کے اوپر سے گزر جاتا ہے، تو یہ طریقہ بھی ہے، زخم کو نقصان نہیں پہنچتا۔ اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ایک صحابی کو دیکھا کہ ایک ناخن کے برابر کسی جگہ سے جگہ خشک رہ گئی تھی وضو میں، فرمایا ارجع فاحسن وضوءک فرجع ثم صلی، کہا کہ لوٹ جاؤ، اچھی طرح سے وضو کرو اور وضو کر کے پھر دوبارہ نماز پڑھو۔ لہذا صحابی نے جا کے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد پھر نماز پڑھی، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اور وضو کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، دعائیں پڑھی جاتی ہیں، بلکہ دعا نہیں دعائیں پڑھی جاتی ہیں، دو دعائیں ثابت ہیں حدیث سے، ایک یاد ہے تو ایک پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وضو کے بعد کی یہ دو دعائیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنی، بس آسمان کی طرف انگلی یہ ثابت نہیں ہے۔
اللہ کے پیغمبر کے عمل سے بھی ثابت نہیں، صحابہ کے کسی امام کے عمل سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، صرف دعا پڑھنے کا حکم ہے، اور آسمان کی طرف انگلی اور اس طرف منہ کرنا یہ ثابت نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی ہو جائے گی، یہ چیز آپ یاد رکھ لیں۔ اب یہ تھی وضو کی حد تک جو دعائیں اور وضو کے اندر ہونے والی غلطیاں، یہ میں نے تھوڑی بہت نشاندہی آپ کی کر دی ہے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ اس طرح وضو کے بعد یا نماز کے اندر جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کیا کرو کہ شروع خطبے میں آ جاؤ، چھوٹا سا مختصر سا خطبہ ہے تاکہ یہ مسائل ہم سنیں، ان کو سمجھیں، ان کے مطابق عمل کی کوشش کریں۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا رب۔